اچھا جی، اللهم صل على محمد وسلم رب اشرح صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جناب اب ہم اچھا اس دن ہم پڑھ رہے تھے کہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ضمائر جو ہوتی ہیں ہمارے پاس جو ہوتی ہیں، ضمائر 5 قسم کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب کیا ہوتا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ جو ضمیر مجرور متصل تھی نا ہمارے پاس، ضمیر مجرور متصل، وہ آپ نے کہا تھا کہ استاد جی ضمیر مجرور متصل کیا ہے؟ تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھو اگر پہلے اسم آ جائے اور اس کے بعد یہ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم یہ آ جائیں تو یہ کیا کہلائیں گی؟ یہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہیں، یا حرف جر وغیرہ آ رہا ہو یہ ضمیر مجرور متصل ہو جاتی ہیں. اور عام طور پہ اگر اس سے پہلے فعل آ رہا ہو تو یہی ضمیریں کیا بن جاتی ہیں؟ ضمیر منصوب متصل بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عام طور پہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ کے اوپر ایسا ہوگا، لیکن زیادہ تر پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا کہ جہاں پر فعل آ رہا ہوگا اس کے بعد جو ضمیر آ رہی ہوگی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ہو جائے گا جناب علی ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب متصل آ جائے گی، اور جو اسم وغیرہ کے بعد یا حرف کے بعد جو ضمیریں آ رہی ہوں گی وہ ضمیر مجرور متصل ہوں گی، ہو، ہما، ہم والا. اور یہ دیکھنا یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ سیم بالکل جو ہیں. اب اس پہ ذرا وہ لگا دیں، ایک ہی صفحے کے اوپر یہ نظر آ رہی ہے نا، لہو کے اوپر ہو لگائیں اور اوپر ذرا بہو میں ہو کے اوپر ذرا اس کو ذرا ہائی لائٹ کر دیں، لہو اور ہو، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی لہما، ذرا بہما کہنا ہما، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہم، اور کیا آ جائے گا؟ ایسے ہم، ہا، ہما، ہننا، اور اس طرح اوپر ذرا بہو. یہ دیکھیں اب جو اسکرین پہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں ادھر دیکھیں تو یہ بالکل آپ کو سیم لگ رہی ہوں گی، ایک جیسی لگ رہی ہوں گی دیکھنے میں. آپ کو لگ رہا ہے ایسے ہے کہ جیسے کیا ہیں؟ یہ بالکل سیم ہے. اور اوپر ذرا بہو، ذرا باہما، یہ جو ہے نا یہ دیکھو اس میں سے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ فعل ہے. فعل کے بعد آ رہی ہیں تو کیا کہلائیں گی؟ ضمیر منصوب متصل کہلا رہی ہیں. اگر حرف کے بعد آ رہی ہیں یا اسم کے بعد کوئی اس طرح آ رہی ہوتی ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اسے سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں. اچھا، حرف کے بعد، ورنہ حروف مشبہ بالفعل کے بعد بھی آئے گی ضمیر منصوب متصل. حروف مشبہ بالفعل وہ آپ کو پڑھیں گے آگے وہ کیا چیز کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ ضمیر مجرور کیا ہوگی؟ ضمیر مجرور 2 قسم کے اوپر ہے. اس سے پہلے اگر حرف جر آ جائے گا، اور سارے حروف جارہ نہیں آتے، 17 حروف جارہ ہوتے ہیں نا، 8 صرف آئیں گے. اچھا، 8 حروف جارہ صرف ضمیر پہ داخل ہوتے ہیں. اچھا 8، باقی اس میں ظاہر پہ داخل ہوتے ہیں، وہ ضمیر پہ داخل نہیں ہوتے. 8 حروف جارہ جیسے لام ہے، با ہے، علا ہے، فی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے کے کیا آتے ہیں؟ لہو، لا ریب فیہ آتا ہے نا، لا ریب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فیہ تو لا ریب فی، دیکھو فی داخل ہوا ہی ضمیر کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے اس طرح جو ہے نا، تو ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، جی، نا، یہ منصوب متصل بھی ہو سکتی ہیں اور یہ مجرور متصل بھی ہو سکتی ہیں. بس اس سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا چیز آ رہی ہے. پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب چلیں جی، بس یہ تو ہو گیا. ایسے اگر دارہو، دارہما یہ سارے ہو جائیں گے تو یہ بھی کیا ہوں گے؟ ضمیر مجرور متصل. دار کی بجائے آپ کتاب رکھ دو، کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہن، کوئی بھی آپ اسم لگا دو تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ تو یہ چینج بھی کر سکتے ہو آپ اس میں سے. جناب اب چلیں جی، فائدہ کبھی. اچھا اگلی بات یہ بھی یاد رکھو، ہاں
اس میں فائل بھی اسم ہے، مجرور با اضافت سے پہلے اسم آئے گا، مجرور با اضافت سے پہلے اسم آئے گا اور ضمیر مضاف الیہ بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ قاعدہ کیا آ گیا، یہ فائدہ آ گیا، کہتے ہیں دیکھو ہر ضمیر غائب جو ہوتی ہے اس کے لیے ہمیشہ مرجع چاہیے ہوتا ہے۔ ضمیر غائب سے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مرجع۔ مرجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ۔ آپ کبھی بھی غائب سے کام نہیں شروع کرتے ہو، اس نے یہ کہا، وہ آیا، تو اگلا بندہ پوچھتا ہے یار کون آیا بتاؤ بھائی۔ دیکھو پروناؤن بعد میں آتا ہے، ناؤن پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پروناؤن ہی شی اٹ، ہی از کمنگ آپ یہ نہیں کہتے ہو، تو پہلے بتاتے ہو کہ جناب کون آ رہا ہے، تو پہلے کیا آتا ہے؟ ناؤن آتا ہے، پھر کیا آتا ہے؟ پروناؤن آتا ہے۔ تو ہمیشہ ضمیر غائب کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مرجع چاہیے ہوتا ہے۔ مرجع، مرجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ، مرجعن۔ مرجع کا کیا مطلب ہے؟ لوٹنے کی جگہ۔ تو کہتے ہیں کہ جناب کبھی جملہ سے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ جناب کہ مرجع کا ذکر نہیں کیا گیا اور ضمیر غائب کو ہم نے ذکر کر دیا، مرجع کا ذکر نہیں کیا اور ضمیر غائب کو ذکر کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں پس اگر وہ ضمیر مذکر کی ہے تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اور اگر ضمیر مؤنث کی ہے تو اس کو ضمیر قصہ، اور اس ضمیر کے بعد کا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے۔ جیسے انہ زید قائم، تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، اور انہا زینب قائمۃ، تحقیق قصہ یہ کہ زینب کھڑی ہے۔ دیکھو کبھی کبھار ہم یہ کر لیتے ہیں کہ جناب ضمیر غائب کو ذکر کر دیتے ہیں لیکن پیچھے ہم نے اس کا مرجع ذکر نہیں کیا تھا۔ ضمیر غائب کو ذکر کر دی تھی لیکن اس کو کیا نہیں کیا تھا؟ اس کا مرجع ذکر نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے، تو لیکن اس کے بعد کسی جملے کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو کہ کیا ہوگا؟ جو اس کی تفسیر کرے گا کہ اس سے کیا مراد کیا ہے۔ مرجع اسم ہی ہوتا ہے، مرجع اسم ہی ہوتا ہے، مرجع جو ہے نا، لوٹنے کی جگہ جو اس مرجع جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے پیچھے جو ہے۔ تو اس کے بعد کا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے۔ دیکھو جیسے انہ زید قائم، تحقیق شان یہ ہے، یہ ضمیر کس شان ہے نا، جسے ترجمے میں ہم کہتے ہیں تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے۔ انہ بے شک کہ وہ، بے شک کہ وہ۔ اب آپ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جو ہی آپ نے کہا نا زید قائم کہ زید کھڑا ہے، تو اس سے کیا ہوگی؟ بات واضح ہوگی۔ انہ زید قائم، ٹھیک ہے کہ زید کھڑا ہے۔ انہا، ٹھیک ہے، تحقیق قصہ یہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کہہ دیا؟ زینب قائمۃ کہ زینب کیا ہے؟ کھڑی ہے، تو یہ تحقیق قصہ یہ ہے۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال کل ہوا، کل ہوا، کہہ دو وہ کون؟ وہ کون؟ اللہ احد، اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ دیکھو ہوا آیا ہوا ہے، پہلے ضمیر پہلے آئی ہوئی ہے، اس کا مرجع موجود نہیں ہے، اس کے بعد کے جملے نے اس کی کیا کر دیا؟ بتا دیا کہ ہوا سے کون مراد ہے، ہوا سے کون مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل ہوا اللہ احد، تو اس سے ہوا سے کیا پتہ چل گیا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ اس سے نہیں سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے نا، یہ آپ کی وہ ہو گیا، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ کچھ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ نہیں سمجھے ہو گیا؟ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ایک منٹ ٹھہرو ذرا۔
اگر سمجھ نہیں آئی تو آہستہ آہستہ آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. کن کا سوال ہے؟ سوال ہینڈ ریز کیا کریں. جو سوال پوچھنا ہو تو ہینڈ ریز کیا کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد صاحب ایک سوال تھا یہ کہ من جو ہے حرف جر کے حساب سے یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ اگر ہم ہو ضمیر لگا دیں من ہو تو پھر یہ کون سے ضمائر میں ہوں گے؟ یہ ضمیر مجرور من باضاف من 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 حروف جا رہا ہے. اسم کہاں سے ہے؟ من تو یہ اسم تو اسم نہیں. کی وہ تو علامت حرف جر جس پر داخل ہوگا وہ وہ کیا ہوگی؟ اسم ہو وہ جائے اسم گی. ہوگا جس پر داخل ہوگا. جی جی جی. جس پر داخل ہوگا وہ اسم ہوگا. اس پہ اس میں تو نہیں ہے کہ جی وہ اسم تو من تو خالی وہ نہیں ہے. وہ جس پر داخل ہوگا. جی جی تو اس لیے من اس پہ داخل، وہ پہ داخل ہے تو وہ ضمیر ہے. یہ ضمیر وہی آگے ضمیر مجرور آ گئی ہے. یہی ہوں گے نا، بس یہی سوال تھا. مجرور جی باز. جی. جی جزاک اللہ. اور کسی کا سوال ہے؟ جی فاطمہ. جی استاد صاحب، یہ مرجے کا مطلب تھوڑا سا واضح کر دیں مرضی کہ اگر اس کا مطلب کہ لوٹنے کی جگہ، یعنی ناؤن. ناؤن ناؤن میں کہتا ہوں زید از کمنگ، ٹھیک ہے نا. زید از کمنگ تو یہ کیا تھا؟ یہ ناؤن ہے، ٹھیک ہے. زید کے ذکر آ گیا. اب میں اس کے لیے ہی کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں نا بعد میں. تو اگر کوئی جی پوچھے کہ ہی سے کون مراد ہے تو ہم کہتے ہیں جناب زید مراد ہے، کیونکہ اس کا پہلے ذکر کیا. مرجے سے مراد یہ کہ اس ناؤن کو جو ہم وہ کر رہے ہیں کہ وہ کس کی طرف. ضمیر غائب جب بھی ہوگی تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے وہ کھاتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ. آپ کہتے ہیں کون بندہ ہے یار، یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس کا پیچھے کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مرجع چاہیے، اس بندے کا نام چاہیے، کون بندہ ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. اور جو اگر اس کے پیچھے میل ہے یعنی مذکر ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کو ہم شان کہیں گے، اور اگر مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کریں گے قصہ. اگر پیچھے ویسے ہاں ہاں اگر تو پیچھے ذکر ہے تو پھر تو یہ ضمیر شان ضمیر قصہ نہیں ہوں گے ضمیر غائب کے اندر سے، ٹھیک ہے نا. اگر تو پیچھے اس خالی ضمیر کہیں گے اس کو. اگر اچھا جی. پیچھے اس کا ذکر نہیں کیا گیا اور بعد کا جملہ کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی ہنٹ دیتا ہے کہ کون ہے یہ، تو وہ اس کو جی ضمیر شان اور ضمیر قصہ کہتے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. السلام علیکم. ضمیر منصوب جڑی ہوئی ہے نا، جیسے فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور ضمیر منفصل کس سے جڑی نہیں ہوئی ہے؟ ضمیر منفصل کس سے نہیں جڑی ہوئی؟ ضمیر منصوب متصل جڑی ہوئی ہے. ضمیر منصوب منفصل جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہے. جی ہمارا سر جی وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جیسے حرف جر با ہے وہ بھی ضمیر کے ساتھ لگتا ہے، تو وہ ہو ضمیر کے ساتھ لگا تو وہ بی ہو نہیں ہوا، بی ہی ہو جاتا ہے. بھی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں یہ تجوید یہ تو تجوید کے مبنی اندر ہوتے پڑھیں ہیں گے نا، یہ انشاءاللہ. تو یہ تجوید کے اندر. اچھا یہ تجوید ہاں کا ہاں اصول ہے. میں نے کہا یہ تو مبنی یہ ہوتے ہیں، یہ تو چینج ہی نہیں ہوتے جو تجوید کے ضمائر ہیں. نہیں. ہاں یہ میں پوچھتا ہوتا ہوں کہ یہ مبنی ہے تو پھر یہ تو کبھی تبدیلی نہیں ہوتے. تو یہ تجوید کے اندر سے ہے. لہو لام آئے گا تو دیکھو لہو آ گیا، ٹھیک ہے نا. بھی. اچھا فی ہی، دیکھو فی کے ساتھ آیا تو ہی آ بھی گیا، ہی آ گیا. ٹھیک ہاں ہے. جی. علیہ علیہ، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی. اچھا ہما جی میں پھر بھی، ہما من میں ہو. بھی ہی ماں ہو جائے گا نا. ہاں ہما من بھی ہو. ہی ماں فی ہی ہاں ماں. ٹھیک ہے. من ہو من ہما، یہ سارے کے سارے تو اس طرح وہ چلے گا پھر. اچھا یہ تجوید کی وجہ سے ہے، ویسے جی یہ گرامر کے اصول سے یہ وہ ہی رہے گا. میں اس میں سے نہیں، میں کو بھیج دوں گا انشاءاللہ وہ. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے نا. للہ جیسے للہ، ٹھیک ہے نا. للہ. اچھا جی اچھا جی.
چلیں جی بس آج ہم اس کو اتنے رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بس پھر انشاءاللہ بعد میں سوال وغیرہ کر لیں گے۔ ہاں یہ ضمیر شان، یہ ضمیر قصے ہیں، انہو یا انہا وغیرہ، یہ ضمیر شان ضمیر قصے ہیں۔ چلیں جی، چلیے پھر السلام علیکم۔